السلام علیکم۔ جب انسان زنا کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اور ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ ایسے سمجھ لیں کہ جس وقت انسان زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ایمان انسان کے دل سے اس وقت نکل کر کے اوپر چھتری کی صورت بنا لیتا ہے۔ جب انسان برے فعل سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر وہی ایمان انسان کے دل میں واپس آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اللہ رحم کرے زنا کرتے ہوئے ہمیں موت آ جائے تو پھر ہم مسلمان نہیں بلکہ کافر ہو کر کے مر جائیں گے۔ اور کافر کی کیا جگہ ہے؟ کافر کی جگہ جہنم ہے۔ کافر کبھی بھی کسی بھی صورت میں جنت میں نہیں آ سکتا، کافر جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اگر ہم اسی حالت میں مر گئے، فوت ہو گئے، ہمیں موت آ گئی تو ہم مسلمان نہیں بلکہ کافر ہو کر کے مریں گے، اور کافروں کی طرح ہم بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک زنا کرنے سے انسان کے 80 سال کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان 80 سال صرف نیکیاں کرتا رہا ہے، صبح و شام، دن رات ہر وقت نیکی کی ہے، اور ایک دفعہ صرف زنا کی ہے تو 80 سال کے نیک اعمال صرف ایک زنا کے گناہ کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ اور زنا کرنا مسلمان کا نہیں بلکہ کافر کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا سے بچائے۔ اور جب انسان زنا کر رہا ہوتا ہے تو زمین اللہ تعالیٰ کو عرض کرتی ہے، رب کریم مجھے اجازت دے دے، میں اس کو اپنے اندر نگل لوں اور اس کو کچھ اس طرح سے دبا دوں کہ اس کو لگ پتہ جائے کہ کیسے اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو منع فرماتے ہیں، اجازت نہیں دیتے کہ میرا بندہ ہے، ضرور سوچے گا، ضرور توبہ طائب ہوگا، ضرور مجھ سے معافی مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ زمین کو اجازت نہیں دیتے بلکہ پھر بھی انسان پر رحم کرتے ہیں، انسان کو معافی مانگنے کے لیے مہلت اور وقت دیتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم برائی پر برائی کر رہے ہوتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا سے انسان کی نسلیں بگڑ جاتی ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ آسان لفظوں میں زنا سے نسلیں حرامی ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک رحم کرے ہمارے حال پر۔ اور زنا سے آپ کے پاس چاہے کتنی بھی بڑی دنیا دولت، بادشاہی کیوں نہ ہو، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اور زنا کرنے کی وجہ سے انسان کے چہرے کا رنگ، انسان کے چہرے کی شکل و شباہت، خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، برا چہرہ ہو جاتا ہے، انسان کے چہرے سے نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے۔ یہ زنا کا وبال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زنا سے بچائے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اتنا بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت سارے گناہ نہیں کیے ہوتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دنیا میں تلاش کریں تو آپ کو 100 میں سے کوئی 1-2 بندے وہ ملیں گے جو شراب پیتے ہوں گے، 100 میں سے 1-2 بندے وہ ملیں گے جو بیاج کھاتے ہوں، سود کھاتے ہوں۔ لیکن اگر آپ تلاش کریں تو 100 میں سے 99 لوگ آپ کو زانی ملیں گے۔ 100 میں سے کوئی ایک انسان ہوگا جو بچا ہوا ہوگا، لیکن بہت مشکل ہے بچنا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ سب سے عام گناہ آج کل ہم مسلمانوں میں یہ ہو گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کچھ اور نہیں کیا تھا بلکہ ان میں یہی فعل تھا جس کی وجہ سے ان کے اوپر آسمان سے پتھر برسے اور وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ ہمارے اوپر پتھر نہیں برس رہے کیونکہ حضور کی دعا مانگی ہوئی ہے، مولا ان پر رحم کرنا، ان کو معاف کرنا۔ آپ کے اور ہمارے پیارے حضور نے 3 دعائیں مانگی۔ سب سے پہلی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں نہ لڑانا، دوسرے نمبر کی دعا ان کی شکلیں تبدیل نہ کرنا، اور تیسرے نمبر کی دعا کہ ان کے اوپر یکمشت ایسا عذاب نہ نازل کرنا کہ یکدم سے سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں، مٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دعائیں قبول فرمائی کہ ان کی شکلیں بھی تبدیل نہیں کروں گا، ان کے اوپر آسمان سے یکمشت ایسا عذاب نہیں نازل کروں گا کہ سب کے سب برباد ہو جائیں۔ لیکن آپس میں نہ لڑنے والے دعا منظور نہیں ہوئی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس راز کو جانتا ہوں۔
اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر عذاب تو آتے ہیں، لیکن حضور کی دعا سے یکمشت عذاب نہیں آتے کہ سب کے سب برباد ہو جائیں۔ عذاب آتے ہیں وقتاً فوقتاً، کسی شہر پر، کسی قصبے پر، کسی گاؤں پر۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی یہ دعا ہے کہ ساری کی ساری انسانیت پر، مسلمانوں پر ایک دم سے عذاب نہیں آتا کہ سب کے سب برباد ہو جائیں۔ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ایک ہی وقت میں عذاب آیا اور سب کے سب برباد ہو گئے۔ ہمارے اوپر عذاب آتے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، وہ ہمیں اتنے بڑی آزمائش میں نہیں ڈالتا کہ ہم یکمشت ختم ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اتنے برے فعل سے حفاظت کرے۔ اس لیے تو زنا کی سزا یہی ہے کہ جو زنا کرے بس اس کو اب دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو سنسار کرو، ختم کر دو۔ اتنی بڑی سزا اسلام نے مقرر فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو زنا سے بچائے۔ اللہ حافظ۔